رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز محترم مہمانان گرامی قدر، یہ خوبصورت نشست جو درس قرآن سے بھی موسوم ہے اور برادرم قریشی صاحب کے مکان کی اس تعمیر نو کے اظہار تشکر کے لیے، اظہار شکر کے لیے ہے. درس قرآن کے حوالے سے ہم اللہ تعالیٰ کے صفاتی اسم رب کے متعلق گفتگو کر رہے تھے پچھلے جمعے کو. تو رب کی ربوبیت پہ بات کرتے ہوئے میں نے انسان کی تخلیق کو، کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو، اس آدمی کو اس کی انتہائی ادنا حالت سے اٹھا کر اس کو اس کے کمال تک پہنچا دیا. یہی رب کا معنی ہے، یہی رب کی ربوبیت ہے کہ جو ذات کسی چیز کو اس کی ادنا حالت سے اٹھائے اور آہستہ آہستہ اس کے کمال تک پہنچا دے، اس ذات کو رب کہتے ہیں. تو ہم اسی حوالے سے آج کی اس نشست میں جو لمحات ہمیں میسر ہیں، برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں آخری پارے میں فرمایا کہ قتل الانسان، قتل ہو جائے یہ انسان، مر جائے یہ انسان. آپ سب سمجھتے ہیں کہ یہ جملہ اللہ پاک کا بد دعا ہے. قتل ہو جائے، قتل الانسان، قتل ہو جائے یہ انسان، مر جائے، برباد ہو جائے. اب ہر بندہ سوچتا ہے کہ انسان سے کیا خطا ہوئی کہ خود پیدا کرنے والا مالک اور خالق اس قدر ناراض ہے جو بد دعا دے رہا ہے. لیکن ایک بات سمجھنے والی ہے کہ بد دعا، طاقتور کبھی بد دعا نہیں دیتے. کمزور زبان پہ زور رکھتا ہے، طاقتور ہاتھ پہ زور رکھتا ہے. جس کے پاس پاور ہوتی ہے وہ گردن مروڑ دیتا ہے، پنجے توڑ دیتا ہے. زبان پہ کون زور دیتا ہے؟ جو کمزور ہوتا ہے. میاں صاحب کہتے ہیں لس سیدہ کی زور محمد نس جانا یا رونا. گالی بھی دے گا تو کمزور دے گا. اب ہے قادر مطلق اور انسان کو بد دعا دے رہا ہے کہ برباد ہو جائے انسان، قتل ہو جائے انسان. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالی کی طاقت ختم ہو گئی؟ فرمایا نہیں. تو پھر بد دعا کی بجائے اگر انسان اتنا ہی برا ہو گیا ہے تو اس کی گردن مروڑ دو، اس کو زمین میں گاڑ دو. بد دعا کیوں دیتے ہو؟ تو جواب یہ ہے، فرمایا ہر بد دعا نفرت کا نتیجہ نہیں ہوتی. کچھ بد دعاؤں کے پیچھے پیار بھی چھپا ہوتا ہے. مگر وہ کہاں؟ اگر بیٹا سارا دن صبح نکلے، سارا دن آوارہ گردی کر دے، شام کو پلٹ کے آئے،
ماں دروازہ کھولتی ہے اور فٹ بولتی ہے کہ اللہ کرے تیری ٹانگیں ٹوٹ جائیں، صبح نکلا ہے اب تو آیا ہے، خدا نخواستہ۔ اور ہر ماں کی بولی الگ ہے، کوئی ماں کہتی اللہ کرے تجھے سانپ لڑے، اگر خدا نخواستہ ٹانگ ٹوٹ جائے یا سانپ لڑ جائے، اب ماں کا حال کیا ہوتا ہے؟ بیٹھی رو رہی ہے، اب کوئی اسے کہے کہ آپ نے ہی تو کہا تھا ٹانگ ٹوٹے، آپ نے ہی کہا تھا سانپ لڑے، اب اپنی زبان کو پکڑ کے کہتی ہے میری زبان سڑے۔ تو پہلے وہ لفظ کیوں کہے تھے؟ کہا تم نہیں جانتے، میں نے دل سے نہیں، میں نے تو زبان سے کہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر بات یا بد دعا نفرت کا نتیجہ نہیں ہوتی، اصل میں ماں کا دل یہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا برباد نہ ہو، اجڑ نہ جائے، اس کو سنوارنے کے لیے یہ لفظ کہہ رہی ہے۔ اس لیے اس لفظ سے بھی نفرت نہیں، اس کے پیچھے وہی جذبات کہ اے انسان سنور جا، بگڑ نہیں سنور جا، قتل الانسان۔ اب انسان کو قتلا کا لفظ کہہ کر وجہ اور سبب آگے بتایا، کیا ہے؟ فرمایا ما اکفرہ، یہ انسان کتنا احسان فراموش ہے کہ ہم نے کیا کیا اور اس نے کیا کیا۔ ہم نے نعمتوں کا می برسایا، لیکن جب شکر کا موسم آیا اس نے ایک جملہ بھی شکر کا ادا نہیں کیا ہے۔ ما اکفرہ یعنی انتہا کا نہ شکرا نکلا کہ ہم نے کرم میں کمی نہ کی، اس نے ستم میں کمی نہ کی۔ اس کو کہتے ہیں یہ کہا گیا، یہ لکھا گیا، یہ پڑھا گیا، یہ سنا گیا، نہ وفا ہوئی کبھی ہم سے کم، نہ جفا ہوئی کبھی تم سے کم۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر کہ یہ بڑا ہی ناشکرا ہے، آگے کہا کہ اس سے کوئی پوچھے تو صحیح، یہ جو ناشکرا ہے اس سے کوئی پوچھے تو صحیح کہ تو جو میرا ناشکرا ہے، میری ناشکری ناقدری کر رہا ہے، تیری اوقات کیا ہے؟ من ای شیء خلق، جو کچھ ہے، یہ علامہ ہے، یہ مولانا ہے، یہ پیر ہے، یہ فقیر ہے، یہ راجہ ہے، یہ خواجہ ہے، یہ جٹ ہے، یہ بٹ ہے، جو کچھ ہے من ای شیء خلق، کوئی اس ناشکرے سے پوچھے تو صحیح کہ تیری بیس کیا ہے، تیری بنیاد کیا ہے، تیرا فاؤنڈیشن کیا ہے، تیرا ایرا کیا ہے، تیری اصلیت کیا ہے، تیری جڑ کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا جواب اتنا سوکھا نہیں ہے کہ ہر بندہ اپنی کہانی اپنی زبانی۔ ظاہر ہے جو آدمی 5-6 فٹ کا بنا بیٹھا ہے اور پھر ایک مقام منزل پہ پہنچا ہوا ہے، وہ کہاں سے بتائے گا کہ میری اوقات؟ اب اللہ پاک نے جھنجھوڑا کہ ناشکر انسان، من ای شیء خلق، تیری اوقات، تیری اصلیت کیا ہے؟ تو اب جو کچھ ہے، اب ظاہر ہے انسان کہتا ہے مولا دیکھ تو صحیح، میں 5-6 فٹ کا اشرف المخلوق ہوں، میں مسجود ملائک ہوں، میں محسود خلائق ہوں۔ اس نے صدا دی مجھے اپنا حال نہ بتا، میں تیرا ماضی پوچھ رہا ہوں، تیرا ماضی ہے کیا؟ یہ جو تیرا حال ہے یہ سارا ہمارا کمال ہے، یہ جو تیرا حال ہے یہ تو ہمارا کمال ہے، لیکن ذرا پیچھے پلٹ، تھوڑا سا پیچھے ہٹ، تجھے تیری اصلیت کا پتہ چلے کہ تو چیز کیا ہے، تیری حقیقت کیا ہے۔ اب انسان نے حوصلہ نہیں کیا کہ پیچھے پلٹتا اور ورق اٹھاتا، پردہ اٹھاتا تاکہ اسے اپنا آئینے میں چہرہ نظر آتا۔ اب اللہ پاک نے خود ہی پردہ اٹھا دیا، اس نے کہا من ای شیء خلق من نطفہ، تیری اوقات صرف یہ ہے کہ تو پانی کی ایک نظر نہ آنے والی بوند ہے، بس۔ من نطفہ، تو جو کچھ ہے، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو،
تھوڑا سا یہ بتاؤ مسلمان بھی ہو؟ اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ پر میں من لطفہ، تیری اوقات، تیری اصلیت، تیری ٹوٹل حیثیت، تو جہاں بھی پہنچا ہوا ہے تو پیچھے مڑ کے دیکھ، تو پانی کی ایک مہین سی نظر نہ آنے والی من نطفہ ایک بوند ہے، اس سے زیادہ تیری کوئی اوقات نہیں۔ آگے فرمایا کہ اب جو کچھ تو ہے یہ میرے احسانات کا کمال ہے۔ فرمایا خالقہ، اب احسانات گنوائے تاکہ بندہ شکر کرے، احسانات گنوائے۔ فرمایا خالقہ، ہم نے اس پہ کرم فرمایا کہ یہ نہیں تھا، ہم نے اسے بنا دیا۔ یہ ہے هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ فرمایا کیا انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا کہ یہ تو ذکر کے بھی قابل نہیں تھا؟ یہ ہمارا کرم ہے، ہم نے اسے ذکر کے قابل بنا۔ هل اتی علی الانسان سوال ہے، فرمایا هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ انسان پہ ایسی حالت گزری ہے، یہ تو ذکر کے بھی قابل نہیں تھا، زبان پہ لانے کے قابل نہیں تھا، یہ تو بیان کے قابل نہیں تھا۔ یہ ہم نے کرم کمایا ہے، یہ اس شکل میں آیا ہے، یہ اس کا نہیں، یہ ہمارے کرم کا سرمایہ۔ خلقہ، فرمایا پہلا احسان یہ ہے کہ یہ نہیں تھا، ہم نے اسے بنا دیا ہے۔ یعنی یوں کہیں کہ یہ ککھ نہیں تھا، ہم نے اسے لکھ بنا دیا۔ اب آگے کا خلقہ فقدرہ، جب ہم نے اس کو بنا دیا تو کیا بنایا؟ فرمایا فجعلناہ سمیعا بصیرا، جب بنایا تو پھر ہم نے سمیع بنا دیا، پھر اسے بصیر بنا دیا۔ بلکہ کہتے ان اللہ خلقہ حیا عالما قادرا کریما مریدا مدبرا حکیما۔ فرمایا ان اللہ خلقہ حیا، اللہ نے اس پانی کی بوند کو زندگی بخشی، حیا عالما، اس کو یہ بالکل جاہل تھا، ہم نے اسے علم دیا، عالما یہ بے بس بے کس مجبور تھا، قادرا ہم نے اس کو قدرت طاقت دے دی۔ پھر فرمایا کہ مریدن، اس کا کوئی ارادہ، کوئی اس کے پاس پاور ہی نہیں تھی، ہم نے اسے صاحب ارادہ بنا دیا۔ مدبرن، اس کو تدبیر کی طاقت بخش دی۔ حکیمن، ہم نے اس کو دانشور بنا دیا ہے۔ یہ کہاں تھا، ہم نے کہاں پہنچا دیا۔ اس لیے فرمایا خلقہ، پہلے یہ بالکل اس کا نہ ذکر تھا، نہ بات تھی، نہ ذات تھی۔ خلقہ، پہلے ہم نے اسو نیستی سے ہست کیا، عدم سے وجود بخشا، یہ پہلا احسان ہے۔ فرمایا اب تو بتا کہ تو نہیں تھا، ہم نے وجود بخشا، تو کیا تجھ پر فرض نہ تھا کہ تو میرا شکر گزار ہوتا؟ اللہ اکبر۔ دوسرا جملہ فرمایا خلقہ فقدرہ، اگر ہم چاہتے تو صرف اس کو بنا دیتے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک ہوتی ہے تخلیق، ایک ہوتی ہے تقدیر، ایک ہوتی ہے تعدیل، ایک ہوتا ہے تسویہ۔ تخلیق کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو صرف وجود دے دینا، یہ تخلیق ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگر کہیں دیہات میں چلے جائیں تو حالی ہل چلاتا ہے، ہل جب چلاتا ہے تو روڑے جب نکلتے ہیں، کوئی چھوٹے ہوتے ہیں کوئی بڑے ہوتے ہیں۔ اب وہ اگر پانی لگاتا ہے تو پانی ایک ہی کنارے میں کھڑا رہ جاتا ہے۔ اب وہ اس کھیت کو برابر کرنے کے لیے پہلے ہل چلاتا ہے، ہل کے بعد پھر کرہ لگاتا ہے، کرہ کے بعد پھر سہاگا لگاتا ہے۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ زمین برابر ہوئی ہے کہ نہیں، یعنی کم از کم 3 مراحل میں وہ زمین کو برابر کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، یہاں بھی 3 مرحلے۔ دوسرے مقام پہ کہا خلقہ کا فسواکا فعدلک، یہاں بھی 3 مرحلے۔
تو کسان نے پہلے ہل چلایا، زمین گویا یوں بن گئی، پر روڑے کچھ چھوٹے تھے کچھ بڑے تھے، اب پانی لگاتا تو پانی دوسرے کنارے تک نہیں جاتا، اب اگر بیج ڈالتا ہے تو بیج اونچا نیچا ہو جاتا ہے، زمین ہموار نہیں ہے، دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ اب اس نے پہلے ہل چلایا، پھر کرہ لگایا، پھر سہاگا لگایا، اب اس کو اپنا وہ پلاٹ پسند آیا، اب وہ پانی ایک طرف سے لگائے گا تو دوسرے کنارے تک جائے، اب زمین تیار ہے۔ رب نے فرمایا خالقہ، پہلے تو تجھے وجود دے دیا، لیکن جب وجود دیا تھا تو آنکھ کے برابر آنکھ نہ تھی، آنکھ کے برابر آنکھ نہ تھی، ناک آنکھوں کے بیچ میں نہیں تھا۔ میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا کہ یہ انسان ماں کے پیٹ میں جوتے کے تلے کی طرح پڑا تھا، اب نہ ناک بیچ میں ہے اور پھر ناک کی یہ حیت نہیں ہے، پھر آنکھیں ہیں۔ اب آپ ہی سوچیں جتنے ہم بیٹھے ہیں، اگر آنکھیں دو ہی ہوتی لیکن ایک آنکھ جہاں ہے یہاں ہوتی، ایک آنکھ ماتھے پہ ہوتی تو تصویر کیسی ہوتی؟ ناک ہوتا لیکن ایک آنکھ ادھر ناک کی جگہ ہوتی، ناک کی جگہ آنکھ، آنکھ کی جگہ پھر ناک، تو تصویر کیا آئینہ اسی طرح روزانہ جیسے 17 بار دیکھتے ہیں اسی طرح دیکھتے؟ کون دیکھتا اپنی صورت کو؟ فرمایا اگر ہم اس ناک کو یہیں لگاتے، آنکھ بھی آنکھ کی جگہ لگاتے، لیکن آنکھیں تو ہوتی اوپر، بھویں نہ ہوتی، یہ بھویں نہ ہوتی تو پھر تصویر کیسی ہوتی؟ اگر بھویں بھی ہوتی، آنکھیں بھی ہوتی، لیکن آنکھوں پہ پلکیں نہ ہوتی، یہ جو اوپر بھی جھالر لگی ہے نیچے بھی جھالر لگی ہے آنکھوں پہ، یہ نہ ہوتی تو پھر تصویر کیسی ہوتی؟ اگر یہ ہوتی، آنکھ بھی ہوتی لیکن آنکھ میں ڈھیلا نہ ہوتا، ڈھیلا بھی ہوتا اس میں نور نہ ہوتا، ایک پتھر ہوتا پھر کیا کرتے؟ فرمایا خالقہ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم نے صرف بنا دیا، فقدرہ کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ کے برابر آنکھ لگا، ناک بیچ میں لگے۔ یہ پہلے تھی تخلیق، اب ہو گئی تقدیر۔ اب جب تقدیر اور تعدیل ہوئی تو فرمایا پھر ہم نے بھویں اوپر رکھی، ادھر بھی رکھی ادھر بھی رکھی، اور پھر چہرے کو ایک خاص تقدیر کے ساتھ بنایا ہے۔ اگر کچھ نیچا بنا دیتے، کچھ اونچا بنا دیتے، ماتھے کو کچھ اور بنا دیتے تو فرمایا پھر اگر ہونٹ ہوتے لیکن لٹکتے ہوئے ہوتے، دانت ہوتے 32 کی جگہ 40 ہوتے، یا 32 کی جگہ 20 ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ تصویر کی حالت کیسی ہوتی؟ فرمایا یہیں سے سمجھ، خلقہ، پہلے صرف وجود دیا، وجود کے بعد پھر ہم نے تقدیر کی کہ دانت کتنے ہونے چاہیے، آنکھ کہاں ہونی چاہیے، اور آنکھ میں پھر ڈھیلا ہونا چاہیے، ڈھیلے میں نور ہونا چاہیے، نور میں نظر ہونی چاہیے۔ لیکن عجب یہ ہے، فرمایا خالقہ فقدرہ ثم السبیل یسرا، فرمایا آنکھ بھی دے دیتے، آنکھ بھی دے دیتے، آنکھ میں نور بھی دے دیتے، لیکن دیکھنے کے لیے کچھ نہ ہوتا، نہ باغ ہوتے، نہ بہار ہوتی، نہ یہ موسم ہوتا، نہ پھہار ہوتی، آنکھ تو ہوتی آنکھ کے لیے، یعنی نظر ہوتی، نظارہ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اسی طرح زبان بنائی، پھر زبان کو خالی لوتھڑا نہیں بنایا، ایک زبان ہے 700 اس کے اندر قوتیں رکھی ہے، ابھی کھجور ڈالو بتائے گی۔ اب اس آنکھ میں کتنی دوربینیں لگی ہوئی ہیں، کھجور کو دیکھتی ہے، کھجور منہ میں ڈالی فٹ زبان بولی کہ کھجور ہے، انگور رکھا اسی وقت بولی کہ انگور ہے، آپ نے جوار رکھی تو بولی جوار ہے، آپ رکھتے گئے، یہ تھرمامیٹر لوتھڑا ہے، اب وہ بھی لوتھڑا ہے، ہاتھ بھی تو وہی گوشت پوست کا ہے، ہاتھ پہ رکھو تو نہیں بتا سکتا، پھر میٹھا ہے کڑوا ہے بتا رہی ہے۔ فرمایا زبان کا لوتھڑا تو دیتا پر لذت نہ دیتا، قوت ذائقہ نہ دیتا، بتا۔ فرمایا خالقہ، صرف زبان بنائی، فقدرہ، آگے گا ناک تو دیتا پر ناک میں سونگھنے کی طاقت نہ ہوتی، سونگھنے کی طاقت نہ ہوتی، پھول ہوتے خوشبو نہ ہوتی، کان تو دیتا لیکن کان میں سننے کی طاقت نہ ہوتی، سننے کی طاقت ہوتی لیکن میٹھی میٹھی کوئی آواز نہ ہوتی، سر نہ ہوتا، ساز نہ ہوتے، دل ہوتا دھڑکتا نہ۔ فرمایا خلقہ کا مطلب صرف بنایا ہے،
फक़द्दरहू का मतलब आगे रंग चढ़ाया, सुम्मा सबीला यस्सरा, फिर पूरी कायनात को तेरे लिए नेमतों का चमन बनाया है। अब भी तुझे हमारी याद नहीं आती, अब भी तू हमारे सामने नहीं झुकता। फरमाया इन्नल इंसाना लकफूर, परले दर्जे का नाशुक्रा, परले दर्जे का नाशुक्रा है। इसीलिए शायद शुक्र कोई बड़ी चीज है। शैतान ने जब अल्लाह पाक ने उसे लानती बना के निकाला तो अल्लाह के आगे जब वो ढीठ रुका तो अल्लाह को पता है क्या कहा, कहने लगा मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं इस इंसान को बहकाने के लिए दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, आगे आऊंगा, पीछे आऊंगा, हर समत से आऊंगा इसे, और तू इसे सब कुछ करने वाला पाएगा, लेकिन वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, शुक्र करने इन्हें मैं नहीं दूंगा। इसका मतलब यह है कि शुक्र कोई बहुत बड़ी इबादत है कि शैतान चैलेंज के तौर पर खुदा को कह रहा है मैं इन्हें शुक्र करने की तौफीक नहीं आने दूंगा, ये नाशुक्रे रहेंगे तेरे बंदे। अल्लाह अकबर। इसीलिए रब ने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून, मेरे बंदे मुझे भुलाना ना, मेरे बंदे मेरा शुक्र करना, मेरी नाशुक्री ना करना। और शुक्र काहे का, मैंने अर्ज किया उसने नेमतें गिनवाई, खलक़हू, फरमाया पहले सिर्फ इसे बनाया, फ़क़द्दरहू, फिर इसकी तकदीर की। तकदीर का मैंने अर्ज किया कि आंख है तो आंख में नूर भी है, नाक है तो नाक में सूंघने की ताकत है, सूंघने की ताकत है तो फिर खुशबू भी है, कान है तो कान में सुनने की सलाहियत है, सुनने की सलाहियत है तो फिर मीठी मीठी आवाजें भी हैं, जुबान है तो जुबान में कुव्वते जायका चखने की ताकत है, चखने की ताकत है तो चखने के लिए क्या क्या है, अभी थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा क्या क्या है। आप तो सोच में पड़ गए हैं क्या क्या है। वैसे सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान वालों पे इतना शुक्र लाजिम नहीं है जितना इंग्लिस्तान वालों पे लाजिम है कि हमारे पास तो एक मौसम में आता है आम, लेकिन यहाँ आम होता है, हर मौसम में आम होता है। हमारे यहाँ अंगूर आता है लेकिन जितना अच्छा होता है वो यहाँ नजर आता है, खजूर वहां होती है नजर यहाँ आती है, वो किन्नू वहां होता है मिलता यहाँ है। हर अच्छी चीज को आप में ऐसी कुव्वते कशिश है, खींच के यहाँ आप अपना कर लेते हैं। तो अब आप ही बताएं जो अच्छा खाएं उन्हीं पर ज्यादा लाजिम है वो ज्यादा सर झुका, उन्हीं पर ज्यादा। इसीलिए फरमाया इंसान तू सोच तो सही, तू कहाँ था, तेरी औकात क्या थी, तू था कैसा, हमने उठा के तुझे कहां पहुंचा दिया। खलक़हू फ़क़द्दरहू सुम्मा सबीला यस्सरा, फरमाया कि अगर इंसान अपनी तख्लीक पे गौर करे तो हमने इसको कहां से उठाया, और जब ये माँ की गोद में आया, फरमाया वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम, जब तू माँ की गोद से, माँ के बतन से गोद में पहुंचा था तो तू इसी तरह ग्रेजुएट था, तू इसी तरह अल्लामा साहिब था। फरमाया ला तालमून शया, तुझसे तो वो मुर्गी का बच्चा अच्छा था जिसे पता था पैदा होते ही कि मैंने चुगना है, तुझसे तो वो हैवान का बच्चा ज्यादा आलिम था, पढ़ा लिखा था कि पैदा होते ही माँ के थनों को मुंह में ले रहा था, तुझे तो इतनी भी पता नहीं था कि मैंने दूध कहां से पीना। फरमाया ये तो मेरा कमाल देख कि तू जिस गोद में आया, और तू अगर पहला बच्चा था माँ का, उस माँ को क्या तजर्बा था, लेकिन मैंने तेरी मोहब्बत का तूफान उसके सीने में उठा दिया। अब वो मरती भी तेरे लिए थी, जीती भी तेरे लिए थी, और उसने मोहब्बत में आकर जब हमने सीने में मोहब्बत का, तेरी मोहब्बत का तूफान उठाया, उसने पकड़ के तुझे सीने से लगाया, हमने तेरे लिए खुराक का चश्मा भी वहीं बना। मैं तू सोच हमने तेरे लिए क्या किया और तूने हमारे लिए क्या किया। अल्लाह अकबर। इसी से फिर आगे वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ जअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफइदा लअल्लकुम तशकुरून। फरमाया तू जब पैदा हुआ था तो तू अंधों की तरह था, तू देख नहीं रहा था, सुनने की तुझ में सलाहियत नहीं थी, बोलने की तुझ में कुव्वत नहीं थी,
تو یہ زبان ہم نے دی ہے، یہ سماعت کی طاقت ہم نے دی ہے، آنکھوں کا نور ہم نے دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہم نے دی ہے۔ یا اللہ یہ سب کچھ کیوں دیا اور ہم سے تقاضا کیا؟ اور میں سب کچھ دے کے صرف اتنا کہا ہے لعلکم تشکرون، میرا شکریہ ادا کر دو، میں راضی ہو جاؤں۔ تو آج یہ اللہ پاک نے ہمارے بھائی کو گھر کی یہ چھت بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ یہ ان سے پوچھیں جو مینار پاکستان کے پاس فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے ہوتے، بس سے دھواں اڑ رہا ہوتا ہے۔ میں اصل میں لاہور کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ میں لاہور سے جو آیا ہوں، تو اب وہاں آپ آئیں تو رات کو 3 بجے بھی دھواں اڑ رہا ہے، بسیں باں باں کر رہی ہیں، اور جن پہ چھت نہیں وہ فٹ پاتھ پہ بھوکے پڑے ہیں۔ لیکن نیند کا عالم یہ ہے کہ ان بسوں کا دھواں بھی انہیں کچھ نہیں کہتا، اور ان کی وہ جگر دوز آواز بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑتی، وہ پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک چھت بھی دے اور چھت بھی اچھی دے، خوبصورت دے، تو پھر یہی لازم ہے۔ ویسے ڈھول ڈھمکا ہوتا، رقص و سرود ہوتا، اس طرح بھی لوگ اپنے جشن مناتے ہیں، لیکن یہ بے حیائی ہے، یہ بے شرمی بھی ہے، بلکہ اس سے کچھ آگے ہے۔ لیکن یہ اللہ پاک نے توفیق بخشی کہ جس نے چھت دی ہے وہ چھتیں دیتا بھی وہ ہے، بے چھت بھی وہ کر دیتا ہے۔ وارث شاہ مان نہ کریے وارثاندہ، رب بے وارثہ کر کے مار دے۔ اگر وہ آ جائے تو بڑے بڑے شاہوں کو وہ نہ گھر نصیب ہوتا ہے نہ در نصیب ہوتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کو جب اٹھا کے پھینکا اگلو نے تو اس دھرتی پر قبر نصیب نہ ہوئی جہاں صدیوں سے حاکم تھے، بس چیخیں نکل رہی تھیں اور صدا آتی تھی کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر کہ دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار۔ تو جس مالک نے چھت بھی دی، جس مالک نے اولاد بھی دی، بیٹے دیے، بیٹیاں دی، رشتہ دار دیے، پیار کرنے والے دیے، علم دیا، دیکھنے کو آنکھیں دی، سوچنے کو صلاحیت دی، اور پھر اللہ پاک نے دولت سے بھی سرفراز فرمایا ہے۔ تو حق یہی تھا کہ دوست آئیں، کچھ قرآن پاک پڑھیں، کچھ اس کے پیارے نبی کا نام لیں، اور میرے جیسا کڑوا آدمی وہ اس کو بھی بلایا جائے اور وہ اپنی کڑوی کسیلی باتیں سنائے تاکہ بھولا ہوا سبق یاد آئے۔ لیکن قاری صاحب نے ماشاءاللہ انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ جو نقاب رخ اٹھا دی تو یہ قید بھی لگا دی، اٹھے ہر نگاہ لیکن کوئی بام تک نہ پہنچے۔ انہوں نے پورے آدھے گھنٹے کی وہ ماشاءاللہ وہ ہو گیا ہے مہلت دی۔ اس کو کہتے ہیں کہ جو نقاب رخ اٹھا دی تو یہ قید بھی لگا دی، اٹھے ہر نگاہ لیکن کوئی بام تک نہ پہنچے۔ کیونکہ ظاہر ہے اگر آدھے گھنٹے سے زیادہ ہوتا تو میں زیادہ سما خراشی کرتا، لیکن بات وہی ہے کہ اظہار تشکر، شکر ہاتھ سے بھی ہوتا ہے، شکر آنکھ سے بھی ہوتا ہے، اور شکر نیاز سے بھی ہوتا ہے کہ میرے کریم میں اس قابل نہیں تھا جو تو نے مجھ پہ کرم کر دیا۔ یہ احساس بھی شکر ہے کہ بندہ اپنے مالک کے آگے دل ہی دل میں کہے کہ میرے مالک میری اوقات کچھ نہیں تھی، یہ جو مجھ پہ کرم ہے یہ تیرا ہی کرم ہے، یہ تیری عنایت ہے، یہ تیری نوازش ہے۔ یہ بچے ہیں، یہ بچیاں ہیں، اب یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں، اس کتنی بڑی عنایت ہے اس کی کہ باپ اور ماں تھکے ہارے آتے ہیں اور بچہ آ کے لپٹتا ہے، ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ حساب لینا شروع کر دے کہ ایک ایک نعمت کا حساب دے، ہم دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ تو آج اظہار تشکر کی یہ محفل سجی، ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس دھرتی کو، اس ٹکڑے کو، اس مکان کو، اس کے مکینوں کے لیے سکھ کا باعث بنائے، سکون کا باعث بنائے، قرار کا باعث بنائے۔ جہاں بھی جو دوست بستے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دونوں جہان کا سکھ عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے، قرار عطا فرمائے، اور کم از کم یہ احساس عطا فرمائے کہ بندہ اپنے خواب میں، تصورات میں اپنے مالک کے حضور اقرار کرے، میرے مالک میں کچھ بھی نہیں تھا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ میں بار دیگر اللہ پاک کی بارگاہ میں محو التجا، اللہ تعالیٰ قبلہ قریشی صاحب کے گھر کو، ان کے گھر کے والوں کے لیے، بچوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے سکھ کا، سکون کا، قرار کا باعث بنائے۔ اللہ ہر قسم کی بری نظر سے،
फसादियों के फसाद से महफूज फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।